السلام علیکم پاکستان۔ آج مجھے ایک لڑکی نے کال کی کہ میری کہانی بیان کرے تاکہ میری کہانی سے باقی میری طرح بیوقوف لڑکیاں کچھ سیکھ لیں۔ یہ ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سٹوری ٹائم بائی کوبرا کلب کو سبسکرائب کریں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلے ویڈیو کی طرف۔ دسمبر کے ایک جمعے کو ایک شریف گھرانے میں ایک شادی ہوئی۔ لڑکا سرکاری نوکری کرتا تھا، اس لیے رشتہ آسانی سے اور اچھا مل گیا۔ جب لڑکا رات کو اپنی بیوی کے پاس گیا تو دیکھا بیوی رو رہی ہے۔ لڑکے نے سمجھا شاید گھر والوں سے جدائی کی وجہ سے رو رہی ہے۔ جب اس نے رونے کی وجہ پوچھی تو بیوی نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں کیا؟ جواب میں نے کہا آپ کا شوہر ہوں، یہ میرا حق اور فرض ہے۔ بیوی نے کوئی جواب نہ دیا۔ شوہر نے سوچا قریب جا کر سمجھاتا ہوں۔ جب قریب گیا تو بیوی نے کہا خبردار اگر مجھے ہاتھ لگایا تو۔ شوہر نے پیار سے کہا کیا ہوا ہے؟ بیوی نے جواب میں کہا مجھے صرف طلاق چاہیے۔ شوہر نے مسکراتے ہوئے پوچھا آپ کو طلاق کیوں چاہیے؟ بیوی نے کہا بس چاہیے۔ شوہر نے کہا وجہ تو بتا دے۔ بیوی نے کہا مجھے کوئی اور پسند ہے۔ شوہر نے پوچھا کون ہے وہ؟ بیوی کہا وہ میرا کزن ہے۔ شوہر نے پوچھا تو آپ نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بیوی نے کہا ہم دونوں کے گھر والے نہیں مانے۔ شوہر نے پوچھا بھاگ کر کیوں نہیں کی؟ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ گھر والوں کی مرضی کے خلاف نہیں جائیں گے۔ شوہر نے پوچھا کہ طلاق کے بعد کیا کرو گی؟ بیوی نے کہا طلاق کے بعد اس سے شادی کروں گی۔ شوہر نے پوچھا کیا وہ تمہیں قبول کرے گا؟ بیوی نے کہا ہاں ہاں بالکل۔ شوہر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور کہا تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ بیوی نے کہا بھلا میں اس کا نمبر کیسے بھول سکتی ہوں؟ شوہر نے کہا اچھا یہ لو موبائل اور نمبر ملاؤ اور اسے کہو کہ میں نے طلاق لے لی ہے۔ موبائل پکڑ کر بیوی نے کال کی تو لڑکے نے کال اٹھائی۔ ہیلو کون ہے؟ میں بات کر رہی ہوں۔ کون میں؟ دیکھو میں اس وقت بہت دکھ میں ہوں، آپ نے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ ارے تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں مسکان بات کر رہی ہوں، اور تم تو مجھے کبھی نہ بھولنے کے وعدے کرتے تھے، ایک دن میں بھول گئے۔ دیکھو تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں یہاں تمہاری خاطر طلاق لے رہی ہوں اور تم سیدھے منہ بات نہیں کر رہے۔ دیکھو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم طلاق لے بھی لو تو میرے گھر والے ایک طلاق یافتہ لڑکی کو کبھی نہیں اپنائیں گے۔ کیا تم بھی مجھے نہیں اپناؤ گے؟ نہیں، مجھے میرے دوستوں نے سمجھا دیا ہے، اور ویسے بھی تم نے مجھے چھوڑ کر جا ہی چکی ہو۔ اب کبھی نہ مجھے فون کرنا اور نہ ہی کوئی رابطہ کرنے کی کوشش کرنا۔ دوسری طرف سے کال کٹ گئی تھی۔ لڑکی نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، وہ بھی پاس کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لڑکی کچھ خاموش سی ہو گئی تو شوہر اسے اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ لڑکی کا دماغ دکھنے لگا تھا۔ کچھ ہی پل میں وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ شوہر نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد جانے لگا تو سوچا بیوی کو بھی نماز کے لیے اٹھا دوں، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو بیوی بے ہوش پڑی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ کر شوہر گھبرا گیا، مگر پھر گھر والوں کو بلایا اور اسے ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا
کہ بیوی کو کوئی دماغ کا مسئلہ ہو گیا ہے اور اس کی وجہ سے گہرا صدمہ ہے۔ لڑکے کے گھر والے لڑکے سے اس صدمے کے بارے میں پوچھتے ہیں مگر وہ لا علمی کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ سب جانتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بہت اچھے دماغ کے ڈاکٹر کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے۔ ڈاکٹر شوہر کو بتاتا ہے کہ اس کی بیوی نے کسی بات کا گہرا صدمہ لیا ہے۔ میں نے دوا دے دی ہے، اب بس اسے آرام کی ضرورت ہے۔ جی بہتر، کیا میں اسے گھر لے جا سکتا ہوں؟ جی، اب وہ بہتر ہے، آپ لے جا سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ساتھ لے کر گھر آ جاتا ہے۔ گھر آتے ہی سب گھر والے نے دلہن کا حال دریافت کرنا شروع کر دیا، مگر دلہن خاموش رہی۔ لڑکے نے سب سے کہا کہ اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے مریض کے پاس شور نہیں ہونا چاہیے اور اسے سہارا دے کر کمرے میں لے جاتا ہے اور اس کے کان کے قریب منہ لے جا کر آہستہ آواز میں پوچھتا ہے، اب طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہے، آہستہ آواز میں ہی جواب آتا ہے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دلہن کہتی ہے، میں نے رات کو آپ سے بدتمیزی کی، اس کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ شوہر، ارے معاف کیا، تم زیادہ زور نہ دو دماغ پر۔ اور ہاں، میں بھی ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیے، بیوی نے کہا۔ اب تمہارے آگے کیا ارادہ ہے؟ میرا مطلب ہے اب کیا چاہتی ہو؟ کچھ نہیں، بس اب مجھے زندہ نہیں رہنا، خودکشی کر لوں گی۔ خودکشی کیوں؟ کیونکہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس کی سزا صرف خودکشی ہی ہو سکتی ہے۔ کون سا گناہ محترمہ؟ محبت کا گناہ۔ میں نے محبت کی تھی، اس سے بڑھ کر اور کیا گناہ ہو سکتا ہے؟ محبت گناہ نہیں، مگر جب محبوب بے وفائی کرے اور خاص کر جب مرد بے وفا ہو تو محبت عورت کے لیے گناہ بن جاتی ہے۔ میں نہیں مانتا، اور بے وفا کوئی نہیں ہوتا مگر مجبور ضرور ہو جاتا ہے۔ میں نہیں مانتی مجبوری کو۔ اب تم اپنی ہی مثال لے لو، تم نے اپنے خاندان کی عزت کی خاطر محبت کو قربان کیا تھا۔ شوہر نے کہا۔ بیوی اس ساری گفتگو سے بیزار ہونے لگی تھی۔ شوہر بھی بات سمیٹتے ہوئے ہے، کل سے آفس جاؤں گا۔ بیوی، تو میں کیا کروں؟ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ تم میری بیوی ہو اور ایک بیوی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا شوہر کہاں گیا ہے۔ دیکھیے، مجھے یہ بتانے کی زحمت مت کیجیے، مجھے آپ سے اور آپ کے کام سے کوئی سروکار نہیں۔ بیوی اکتاہٹ سے بولی، اوکے، میرا کام تھا بتانا، تم مانو یا نہ مانو۔ شوہر، مجھے سب مردوں سے نفرت ہو گئی ہے، یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ بیوی، اچھا تو کیا مجھ سے بھی؟ کیا آپ مرد نہیں ہیں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ، کیا تم ان مردوں میں سے اپنے بھائی اور والد کو بھی شامل کرتی ہو؟ اپنی بیوی نے جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ شوہر کے موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ فون سنتا وہاں سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور بیوی لیٹے ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچنے لگی۔ شوہر کے موبائل پر آنے والی کال اس لڑکی کی والد کی تھی، جو داماد اور بیٹی کا حال احوال دریافت کر رہے تھے، اور شوہر بڑے ہی ادب اور عزت سے ان سے بات کر رہا تھا اور انہیں کل گھر پر آنے کی دعوت بھی دی۔ جب فون سن کر شوہر واپس کمرے میں آیا تو بیوی نے پوچھا، کس کی کال تھی؟ شوہر مسکراتے ہوئے، آپ کو تو کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے اس بات سے۔ چلے میں بتا دیتا ہوں، آفس سے کال تھی، صبح جلدی ڈیوٹی پر جانا ہے۔ ویسے بھی رات کافی ہو گئی ہے، میں نے صبح جلدی نکلنا ہے، اور اپنا کمبل اٹھاتے ہوئے صوفے پر جاتا ہے جبکہ بیوی بیڈ پر لیٹی ہوتی ہے۔ جب شوہر سونے کے لیے لیٹتا ہے تو بیوی کی آواز آتی ہے، آپ نے میرے اور اپنے بارے میں کسی کو کچھ بتایا تو نہیں ہے؟ کیا بتانا تھا؟ یہی کہ ہمارا بستر الگ ہے۔ ارے کیا ہو گیا ہے، یہ ہمارا میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں کیوں کسی کو بتاؤں گا؟ سو جاؤ اور صبح مجھے فجر کے لیے اٹھا دینا۔ بیوی نے منہ سے بے اختیار جی نکل جاتا ہے۔
جب جلد صبح فجر کے وقت شوہر کی آنکھ کھلتی ہے تو بیوی پہلے ہی وضو کر کے جائے نماز پر بچھائے نماز پڑھ رہی ہوتی ہے۔ شوہر بھی وضو کر کے نماز کے لیے جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو بیوی ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی زوروں کا تار روتی ہوئی دعا مانگ رہی تھی۔ دعا سے فارغ ہو کر وہ کچن میں کچھ پکانے کے لیے جاتی ہے اور شوہر یہ سب کچھ حیرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بیوی ناشتہ شوہر کے سامنے رکھتے ہوئے کہتی ہے، میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی بولیے، شوہر نے خود کو سنجیدہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ وہ میں بہت بری ہوں۔ جی نہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں۔ دراصل میں ایک غلط عورت ہوں۔ میں نے محبت جیسی غلطی کی ہے، مگر آپ تو شریف گھرانے کے شریف النفس مرد ہیں۔ آپ مجھ جیسی لڑکی کو قبول نہیں کریں گے۔ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو۔ ارے کیا ہو گیا ہے؟ میں نے تم سے نکاح کیا ہے، تم میری عزت ہو۔ میں ہر حال میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ تم نے جو غلطی کی اس کی تم نے معافی مانگ لی، اور معاف کرنا تو میرے رب کی صفت میں ہے۔ میں نے تمہیں معاف کیا، اور جب تم سچے دل سے توبہ کر رہی ہو تو میں کیوں اپنی عزت کو رسوا ہونے دوں؟ کیونکہ میں جانتا ہوں ایک طلاق یافتہ کو ہمارے معاشرے میں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور جب میرے خدا نے تمہیں میری قسمت میں لکھا ہے تو میں کیوں اسے غلط قرار دوں؟ بیوی روتے ہوئے بے اختیار شوہر کے گلے لگ گئی اور زندگی بھر اس کی فرمانبرداری کا وعدہ کیا، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ اس کی قسمت میں ایک بہتر مرد لکھا تھا، اور ایک اچھا شوہر اور عقل مند مرد ہی ایک نادان بیوی کو سیدھے راستے پر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ شادی سے پہلے کی محبت سوائے شر اور گناہ کے کچھ بھی نہیں ہوتی۔ ہم لڑکیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اور ایک شوہر کو کبھی کسی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے